ہم انسانوں کی فطرت بھی نا بڑی عجیب ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں کتنے تضادات ہیں۔ کس حوالے سے کہہ رہی ہیں آپ؟ دیکھیں نا، ہم چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی یاد دہانیاں لگاتے ہیں۔ صبح اٹھنے کے لیے الارم، کسی میٹنگ کے لیے کیلنڈر کے نوٹیفیکیشنز، حتیٰ کہ کچن میں دودھ ابلنے سے بچانے کے لیے بھی ٹائمر لگا لیتے ہیں۔ بالکل، مطلب دنیاوی ضرورت کے لیے ہم کوئی چانس نہیں لیتے۔ بالکل، لیکن اس کے برعکس جب زندگی کی سب سے بڑی، سب سے حتمی حقیقت کی باری آتی ہے، یعنی موت، تو ہم بالکل اندھے ہو جاتے ہیں۔ موت کے لیے ہم نے کوئی الارم نہیں لگایا ہوتا، حالانکہ اس نے ہر صورت آنا ہے۔ یہ بہت گہری بات کی آپ نے۔ ہم اس حقیقت سے نظریں چرانے کے ماہر ہیں۔ اور اسی لیے آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم جس ذریعے پر بات کر رہے ہیں وہ ایک نہایت سبق آموز کہانی اور کچھ قرآنی آیات پر مبنی ہے۔ اس کا عنوان ہے ایک مردے کی قبر کی کہانی۔ اور میں یہ واضح کر دوں کہ ہمارا مقصد آج کوئی خوفناک یا ڈراؤنی باتیں کرنا بالکل نہیں ہے۔ بالکل نہیں، بلکہ یہ تو ترجیحات کو درست کرنے کے بارے میں ہے۔ اس تفصیلی جائزے کا مقصد بس یہ سمجھنا ہے کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں کیسے گم ہو جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ ان ذرائع کا بغور جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کہانی دراصل ایک ویک اپ کال ہے۔ یہ ان پردوں کو ہٹانے کی کوشش ہے جو ہم نے اپنی مصروفیات کے نام پر ذہنوں پر ڈال رکھے ہیں۔ تو پھر باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس تحریر میں ایک گاؤں کے شخص کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ ایک ایسا بندہ جو دنیا کی دولت، جائیداد اور غرور میں اتنا غرق تھا کہ اس نے نماز، توبہ، نیک اعمال سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اور جب لوگ اسے سمجھاتے تھے تو اس کا ایک بڑا روایتی سا جواب ہوتا تھا نا۔ ہاں، وہ ہمیشہ کہتا تھا ابھی تو زندگی پڑی ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لوں گا۔ یہ جملہ تو ہمارے ہاں بھی ہر دوسرے بندے کی زبان پر ہوتا ہے۔ بالکل، یہ تو ایک وبا کی طرح ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس شخص نے وقت کو کوئی لام محدود کریڈٹ کارڈ سمجھ لیا تھا۔ ایک ایسا کریڈٹ کارڈ جس پر اندھا دھن خریداری کیے جاؤ، خواہشات پوری کیے جاؤ، اور یہ سوچ لو کہ اس کا بل ادا کرنے کا وقت کبھی آنا ہی نہیں ہے، یا کم از کم ابھی تو نہیں آنا نا۔ ہاں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ انسان کا دماغ اس حد تک خود فریبی کا شکار کیسے ہو جاتا ہے؟ ہم روز لوگوں کو مرتے دیکھتے ہیں، پھر بھی یہ دھوکا کیوں کھا لیتے ہیں کہ بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے؟ دیکھیں، انسانی نفسیات بڑی پیچیدہ ہے۔ ذرائع میں جس غرور اور دنیاوی رنگینیوں کا ذکر ہے وہ دماغ کے لیے ایک جھوٹے احساس تحفظ کا کام کرتی ہیں۔ اچھا، یعنی دولت اور طاقت ہمیں بلائنڈ کر دیتی ہے۔ بالکل۔ جب آپ کے پاس پیسہ ہو، طاقت ہو، تو دماغ حال کے لفت میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ وہ مستقبل کی تلخ حقیقت کو مانتا ہی نہیں۔ وہ اس تھوڑی سی مہلت کو ایک مستقل ضمانت سمجھنے لگتا ہے۔ ضمانت؟ ہم کل کے دن کو اپنا پیدائشی حق سمجھ لیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لوگ اس بندے کو متنبع کرتے رہے، لیکن اس کا دماغ کسی اوری دنیا میں تھا۔ انسان لاشعوری طور پر سوچتا ہے کہ میرا جو بوڑھا وجود ہوگا نا، وہ کوئی اور ہی شخص ہوگا۔ ارے واہ، یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ ہم مستقبل کے اپنے آپ کو ایک الگ انسان سمجھتے ہیں۔ جی، وہ سوچتا ہے کہ وہ جو بوڑھا شخص ہوگا وہ یہ ساری غلطیاں ٹھیک کر لے گا جو میں آج کر رہا ہوں۔ اور یہی اس کہانی کا اور دراصل ہم سب کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ واقعی، اپنی اصلاح کا بوجھ اپنے ایک خیالی مستقبل کے وجود پر ڈال دینا بہت بڑا نفسیاتی دھوکہ ہے۔ لیکن پھر اس کہانی میں ایک جھٹکا لگتا ہے۔ وہ موڑ جہاں موت اچانک آ جاتی ہے۔ ہاں، ذرائع بتاتے ہیں کہ ایک دن بغیر کسی پیشگی علامت یا وارننگ کے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور پھر مناظر بہت تیزی سے بدلتے ہیں: غسل، جنازہ، اور پھر قبرستان۔ اور وہ ہولناک تضاد سامنے آتا ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے۔ بالکل، وہ سارے لوگ جو اس کی دنیاوی محفلوں کی رونق تھے، جن کے لیے وہ سب کچھ جمع کر رہا تھا، وہ مٹی ڈال کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور وہ اندھیری قبر میں بالکل تنہا رہ گیا۔ دنیا کے اس قدر شور و غل کے بعد قبر کی مطلق خاموشی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سارے وہم اور فریب ٹوٹ جاتے ہیں۔ ذرائع اسے انسان کی سب سے بڑی بیداری کہتے ہیں۔ یہ کتنی عجیب اور تکلیف دہ بات ہے نا، کہ جن چیزوں کو جمع کرنے میں ہم اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں، دولت، رتبہ، گاڑیاں، وہ سب قبر کے کنارے پر آ کر ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ اس اندھیرے میں اس بندے پر پہلی بار یہ حقیقت کھلتی ہے کہ اس کی ساری سرمایہ کاری تو ریت کی دیوار تھی۔ تو پھر اس کے پاس بچتا کیا ہے؟ صرف اور صرف اس کے اعمال۔ یہاں ہمارے ذرائع سورت آل عمران کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں: کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مزہ چکھنا، یہ لفظ ذائقہ استعمال ہوا ہے۔
اختتام میں ہی میں سوچتی ہوں کہ ذائقہ تو ایک بہت ذاتی اور محسوس ہونے والی کیفیت کا نام ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ ذائقہ محسوس کرنے کے لیے ہوش و حواس اور ادراک کا ہونا شرط ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان مرتے وقت بے ہوش یا غافل نہیں ہوتا؟ ہرگز نہیں، موت کوئی نیند نہیں ہے۔ جب قرآن اسے ذائقہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے انسان اس عمل کی کڑواہٹ یا مٹھاس کو اپنی روح کی گہرائیوں میں محسوس کرتا ہے۔ اوہ، یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ دیکھیں، اصل صدمہ جان نکلنا کا نہیں ہوتا۔ اصل تکلیف اس اچانک ادراک کی ہوتی ہے کہ ہائے، میں نے تو اپنی پوری زندگی غلط چیزوں پر لگا دی۔ مطلب جیسے کسی نے زندگی بھر ایسی کرنسی جمع کی ہو جو اس نئی دنیا میں چلنی ہی نہ ہو۔ بالکل بہترین مثال دی آپ نے۔ مارکیٹ میں پہنچ کر پتہ چلے کہ ہاتھ بالکل خالی ہیں۔ یہ احساس تو واقعی موت سے زیادہ خوفناک ہے۔ اچھا، اس تنہائی اور احساس زیاں کے فوراً بعد ذرائع ہمیں اگلے مرحلے کی طرف لے جاتے ہیں، فرشتوں کا سوال و جواب۔ جی، وہ 3 مشہور سوالات: تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرے نبی کون ہے؟ تو یہاں میری ایک الجھن ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ یہ تو ایک طرح سے اوپن بک ایگزام ہے نا؟ مطلب ان سوالوں کے جواب تو پوری دنیا کو پہلے سے پتا ہے۔ بالکل معلوم ہے۔ تو پھر کہانی کہتی ہے کہ وہ شخص گھبرا گیا اور اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ ایسا کیوں؟ اگر مجھے جواب یاد ہے تو کیا موت کے بعد میری یادداشت چلی جائے گی؟ یہ الجھن اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم اسے دنیاوی اسکول یا کالج کا امتحان سمجھ لیتے ہیں۔ تو پھر یہ کیسا امتحان ہے؟ یہ یادداشت یا رٹے کا امتحان نہیں ہے، یہ عمل کا امتحان ہے۔ دنیا میں تو ہمارا دماغ، ہماری انا، بہانے بنانے اور جھوٹ بولنے میں بہت تیز ہوتی ہے۔ ہم باتوں سے لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہم سب کرتے ہیں۔ لیکن موت کے بعد وہ انا اور دماغ جو منافقت کر سکتا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں صرف آپ کی خالص حقیقت اور لاشعوری سچ بچتا ہے۔ اچھا، تو اس کی زبان اس لیے نہیں لڑکھڑائی کہ وہ بھول گیا تھا، بلکہ اس لیے کہ اس نے دنیا میں ان باتوں کو اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ 100%۔ اس نے ان جوابات کو اپنی زندگی میں جیا ہی نہیں تھا۔ یہاں ذرائع سورت ابراہیم کی ایک آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کو دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ مطلب یہ ثابت قدمی ہماری دنیا کی زندگی کا عکس ہوتی ہے، پر ہم انسان تو غلطیوں کے پتلے ہیں، روز ہم سے لغزشیں ہوتی ہیں، تو کیا تھوڑی سی غلطی سے بھی یہ ثابت قدمی چھن جائے گی؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرشتے نہیں بننا ہمیں۔ انسان سے غلطی ہونا تو فطری بات ہے۔ تو پھر ثابت قدمی کن لوگوں کو ملتی ہے؟ ان لوگوں کو جن کی زندگی کا بنیادی رخ درست ہو، جنہوں نے گرتے پڑتے ہی صحیح لیکن مخلصانہ کوشش کی ہو۔ اگر آپ نے دنیا میں عمل سے اپنے رب کو مانا ہی نہیں تو اس کڑے وقت میں آپ کے منہ سے وہ الفاظ نکلیں گے ہی نہیں۔ سمجھ گئی۔ زبان صرف وہی بولے گی جو آپ کی پوری زندگی کا خلاصہ ہوگا۔ مطلب یہاں کوئی شارٹ کٹ نہیں چلے گا۔ کوئی سفارش نہیں، کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کڑے امتحان کے بعد کہانی بتاتی ہے کہ قبر کے 2 ہی انجام ہو سکتے ہیں، یا تو وہ جنت کا باغ بنے گی یا پھر تنگی اور حسرت کا گڑھا۔ بالکل، اور یہ انجام اسی دنیا کی تیاری پر منحصر ہے۔ تو اس کے بعد ذرائع ہمیں زندہ لوگوں کے لیے 4 انتہائی عملی اسباق دیتے ہیں۔ پہلا، نماز کی پابندی۔ دوسرا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ تیسرا، حلال رزق۔ اور چوتھا، موت سے پہلے سچی توبہ۔ ان چاروں پر اگر ہم غور کریں تو ایک بہت متوازن خاکہ ملتا ہے۔ ہاں، مجھے بھی ان کا تنوع بڑا حیران کن لگا۔ عموماً جب ہم دینداری کی بات کرتے ہیں تو دھیان صرف نماز روزے کی طرف جاتا ہے، لیکن یہاں سماجی اور معاشی باتوں کو بھی برابر اہمیت دی گئی ہے۔ والدین کے ساتھ سلوک اور حلال رزق۔ بالکل، اور اسی کے ساتھ ذرائع میں سورت النور کا حوالہ ہے کہ اے ایمان والوں، سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب میری نظر میں آج کی دنیا میں کامیابی کا مطلب تو پروموشن، بڑا گھر یا بینک بیلنس ہوتا ہے۔ جی، ہم نے فلاح کا مطلب بہت محدود کر دیا ہے۔ تو یہ روزمرہ کے اعمال جیسے دفتر میں کام کرنا یا والدین سے بات کرنا، یہ اس ابدی اور روحانی کامیابی سے کیسے جڑے ہوئے ہیں؟ ان کا آپس میں کنیکشن کیا ہے؟ دیکھیں، اسلام میں دنیاوی اور روحانی زندگی کے درمیان کوئی دیوار نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی، جسے قرآن فلاح کہتا ہے، وہ ایک توازن کا نام ہے۔ توازن، وہ کیسے؟ اب حلال رزق کمانے کو ہی لے لیں۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ آپ دفتر جا رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ بہت بڑی روحانی ریاضت ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ کو رشوت سے بچنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ بالکل، آپ کو اپنے لالچ پر قابو پانا پڑتا ہے۔
اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک آپ کی انا کو توڑتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی مشقیں آپ کی روح کو طاقتور بناتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ صرف نمازیں پڑھتا رہے لیکن بازار میں لوگوں کو دھوکہ دے تو اس کا توازن خراب ہو جائے گا۔ 100% خراب ہو جائے گا۔ اور یہی متوازن اعمال وہ بیج ہیں جو اس اندھیری قبر کو باغ میں تبدیل کرتے ہیں۔ یہ بات بہت سکون دینے والی ہے کہ ہمارے دنیاوی اعمال بھی دراصل ہماری آخرت کی تیاری ہیں۔ اور ان اسباق میں جو چوتھی چیز ہے نا، توبہ، وہ مجھے اس پوری گفتگو کا سب سے روشن پہلو لگی۔ توبہ تو امید کی سب سے بڑی کرن ہے۔ ہاں نا، اگر کسی انسان کو لگے کہ میں نے تو ساری زندگی غفلت میں گزار دی، میرا تو توازن خراب ہو گیا، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہونا کیا پیغام دیتا ہے؟ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ مایوسی کی کوئی جگہ نہیں۔ قرآن میں جو لفظ آیا ہے نا، جمیعاً، یعنی سب مل کر، یہ بتاتا ہے کہ ماضی کتنا ہی تاریک کیوں نہ ہو، آج کا ایک سچا فیصلہ آپ کا انجام بدل سکتا ہے۔ یعنی کھیل ابھی ختم نہیں ہوا؟ بالکل نہیں ختم ہوا۔ توبہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ شعوری طور پر اپنی سمت درست کرنے کا نام ہے۔ لیکن اس میں شرط صرف ایک ہے۔ کہ سانس چل رہی ہو۔ جی، یہ فیصلہ اس وقت تک ہو سکتا ہے جب تک موت کا فرشتہ سامنے نہ آ جائے۔ ایک بار موت کا ذائقہ چکھ لیا تو پھر عمل کا اختیار ختم۔ تو اس سارے تفصیلی جائزے کو اگر ہم سمیٹیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کسی مردے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ہم زندہ لوگوں کے لیے ایک آئینہ ہے۔ بالکل، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ابھی سانس لے رہے ہیں۔ یہ داستان ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ اپنی اصلاح کے لیے ہمیشہ کل کا انتظار مت کرو۔ ترجیحات درست کرنے کا سب سے بہترین وقت آج اور ابھی ہے۔ وہ نامعلوم بڑھاپا جس پر ہم نے سب کچھ چھوڑ رکھا ہے، کیا پتہ وہ کبھی آئی ہی نہ۔ بجا فرمایا آپ نے، مہلت سے فائدہ آج ہی اٹھانا ہے۔ تو آج کے اس جائزے کو ختم کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بڑا چبھتا ہوا سوال آ رہا ہے جو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے سننے والے بھی اس پر غور کریں۔ جی، ضرور بتائیے۔ ہم اپنی پوری زندگی ایک خاص امیج بنانے میں گزار دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں لوگ ہمیں کامیاب اور باوقار سمجھیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا پر بھی ہم اپنی زندگی کا ایک بڑا سجا ہوا، فلٹر لگا ہوا روپ پیش کرتے ہیں۔ بالکل، ہم دکھاوے میں بہت محنت کرتے ہیں۔ لیکن جب قبر کی وہ تنہائی آئے گی، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی لائک یا کامنٹ کرنے والا نہیں ہوگا، جب وہ سارے دنیاوی فلٹرز، عہدے اور پردے ہٹ جائیں گے، تو کیا ہم اس اندھیرے میں اپنی خالص، بے نقاب حقیقت کا سامنا کر پائیں گے؟ یہ تو بہت گہرا اور ڈرا دینے والا سوال ہے۔ جہاں کوئی جھوٹ نہیں چل سکتا؟ کیا ہم آج روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں ایک ایسا وجود تیار کر رہے ہیں جس کے ساتھ ہم خود اس طویل اور ابدی خاموشی میں سکون سے تنہا رہ سکیں؟ میرا خیال ہے کہ اس سوال کا جواب ہمیں دنیا کے شور سے ہٹ کر تنہائی میں ضرور تلاش کرنا چاہیے۔